نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سیام کا استقبال، آج اس موضوع پر ہم ایک مضمون کا مطالعہ کریں گے جسے مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ چند دن بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور اللہ جن لوگوں کو توفیق عمل سے نوازے گا وہ رحمت و مغفرت کے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خیر و برکت کے حصول میں مشغول ہوں گے۔ خیر و برکت کا یہ حصول محض سحری کھانے، دن بھر کھانے پینے سے اجتناب کرنے اور شام کو افطار کرنے اور تراویح کی 8 یا 20 رکعات نماز ادا کرنے پر ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ تمام سرگرمیاں تو اوپر کی سطح کی ہیں، اصل روح اس سطح کے نیچے ہے۔ اگر وہ حاصل نہ ہو، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی شخص بھوکا رہتا ہے یا پیاسا۔ اس کا تعلق حصول تقویٰ سے ہے، اور کلام الہی میں رمضان کے روزوں کی یہی غرض و غایت بھی بتلائی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد ہے، روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ تقویٰ ہی وہ اجالا ہے جو زندگی کی شاہراہ کو روشن کرتا ہے، رضائے رب کی منزل کو پہنچاتا ہے، اور انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ زندگی کی راہ میں اللہ کی نافرمانی کی جو خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں ان سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اپنا سفر حیات طے کرے۔ اسلامی زندگی تقویٰ کے محور پر گھومتی ہے۔ یہ ایک مکمل ذمہ داری کی زندگی ہے۔ اس میں کوئی کام، کوئی بات اور کوئی سرگرمی ایسی نہیں ہے جو انسان کو ایک غیر ذمہ دار اور غیر مسئول وجود قرار دے۔ ایک معین نصب العین ہے، ایک طے شدہ اور سیدھی راہ منزل ہے جس پر زندگی کا راہی رواں دواں رہتا ہے۔ تقویٰ کی روح کو بیدار کر کے رمضان انسان کے اندر وہ ذمہ دارانہ نقطۂ نگاہ اور طرز عمل پیدا کرتا ہے جو مومن کے لیے سرمایہ حیات ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی بنیادی دعوت توحید کی دعوت ہے۔ قرآن یہ پیغام دیتا ہے انسان اپنی پوری زندگی میں اللہ ہی کو اپنا معبود بنائے۔ اس پیغام کو انسان کے ذہن اور عمل میں راسخ کرنے کے لیے قرآن نے نماز اور روزے کی شکل میں ایک عملی پروگرام بھی پیش کر دیا ہے تاکہ مومن بندوں میں وہ صلاحیتیں پوری طرح اجاگر ہو جائیں جو رضائے رب کی راہ کے لیے زاد سفر کا کام دیتی ہیں۔ رمضان المبارک کے آداب و احکام پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالنے ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تقویٰ کی زندگی بسر کرنے کی صلاحیت اس کے ذریعے کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ تقویٰ کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ہمابین نگاہوں کی نگرانی محسوس کرنے پر ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر جاننے کا ملکہ حاصل کیے بغیر انسان تقویٰ کی زندگی نہیں بسر کر سکتا، اور روزہ یہی ملکہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے لیے حلال چیزوں سے ایک وقت معین کے لیے پرہیز کیا جاتا ہے۔ تقویٰ کی یہ روح حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روزہ شعور اور احساس کے ساتھ رکھا جائے، خصوصاً جہاں زندگی کا پورا ڈھانچہ نا خدا پرستی کی بنیاد پر اٹھانے کی کوششیں ہو رہی ہوں، وہاں اس شعور و احساس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ رمضان کی غرض و غایت یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر تقویٰ کی روح کو بیدار کر کے اسے رضائے رب کی راہ پر چلنے کا خوگر بنایا جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پورے مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اسی پس منظر میں یہ بات بھی نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ ہر بندہ مومن کے لیے جہاں یہ بات ضروری ہے کہ وہ روزے کے آداب و احکام کو پورے شعور، پورے یقین اور پورے احساس کے ساتھ بجا لائے، وہیں اس کا یہ فرض بھی ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق بنانے کی کوشش کرے، اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے
جس پر رضائے رب کی چھاپ نہ پڑی ہو۔ اللہ سب لوگوں کو توفیق عمل سے نوازے کہ وہ رمضان کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ رمضان المبارک تربیت و تزکیے کا مہینہ ہے، اللہ کے وفاداروں کا مہینہ ہے، ان کا مہینہ ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والے اور سچے ہیں۔ اگر یہ مبارک مہینہ بھی تمہارے قلوب کی اصلاح نہ کرے، گناہوں سے نہ بچائے اور تمہیں اہل بدعت اور گناہ گاروں سے محفوظ نہ رکھے، تو پھر اور کیا چیز تمہیں ان چیزوں سے بچا سکے گی؟ اور اس سے زیادہ مؤثر اور بہتر کون سی چیز ہوگی جو تم پر اثر کرے گی؟ اگر ماہ رمضان کی خیر و برکت سے تم محروم رہے تو تم سے کسی نیکی اور خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور نہ یہ امید ہو سکتی ہے کہ تم سے کوئی بدبختی دور ہو جائے۔ اے مسکینوں اور نادار بھائیوں، غفلت سے بیدار ہو جاؤ، آنکھیں کھولو، اپنا سر اٹھاؤ۔ جو نعمت اور عظمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے اس پر سوچ بچار کرو، اللہ سے توبہ و استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، وہ بڑا ہی کارساز ہے، اس کی اطاعت میں لگ جاؤ۔ کیا معلوم آنے والے سال میں پھر خیر و برکت کا مبارک مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں۔ بہت سے قیام و تراویح کا اہتمام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو زندگی میں دوبارہ قیام اور تراویح کا موقع نہ مل سکے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی مصروفیات اور مشاغل میں لگے رہو اور خیر و برکت کا یہ مہینہ نکل جائے۔ اگر ایسا ہوا تو تم بڑے خسارے میں رہو گے۔ اگر ہم نے اس خیر و برکت کے عظیم مہینے سے استفادے میں تساہلی اور غفلت سے کام لیا تو یاد رکھو کہ یہ مہینہ اپنا وقت پورا کرنے میں غفلت کا ثبوت نہیں دے گا اور بڑی ہی تیز رفتاری سے گزرتا چلا جائے گا۔ یہ تو صرف ان لوگوں کو سعادت اور عظمت تقسیم کرتا ہے اور دونوں ہاتھ سے تقسیم کرتا ہے جو خود اس سے سعادت اور عظمت کے طلبگار ہوں۔ پیچھے ہٹنے والوں اور اعراض کرنے والوں سے تو اس کو سخت نفرت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے شقاوت اور بدبختی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ تو تم سے یہ کہے کہ تم اپنا منہ بند رکھو اور تم اس پر عمل نہ کر سکو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مطالبہ تو یہ ہو کہ تم اپنی زبان پر لگام لگائے رہو اور تم اس پر عمل نہ کر سکو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے اس بات کا خواہش مند ہو کہ تم اپنی آنکھ کو بہنے نہ دو اور تم اس کی خواہش کا احترام نہ کر پاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے وہ نیکی اور بھلائی کے راستے کی طرف قدم اٹھانے کے لیے کہے اور تم کسی دوسری راہ کی طرف بڑھنے لگو۔ تمہیں معلوم ہے کہ رمضان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی امت میں تم ہو، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر ہر ایک اپنے ماں باپ عزیز ترین اشیاء کو قربان کر سکتا تھا، کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ ایک ڈھال ہے۔ تو جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو بے حیائی اور لغویات سے بچنا چاہیے، اور اگر اس سے کوئی گالم گلوچ کرے اور لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، جب وہ افطار کرتا ہے تو افطاری سے خوشی ہوتی ہے، اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ رواہ البخاری۔ ذرا غور کیجئے اور آنکھیں بند کر کے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا اجر وہ خود دے گا۔ بھائیو، روزہ اللہ تعالیٰ کا ایک مہمان ہے، اس کی قدر کرو اور اس کے حقوق اور ذمہ داریاں پوری یکسوئی اور دل سے ادا کرو۔ یہ تمہارے لیے ایسا مہمان ثابت ہوگا جو جب جاتا ہے تو اپنے میزبان کو اس کی میزبانی سے نوازتا ہے، اور یہ تو اللہ کا مہمان ہے، اس کی نوازشیں تو تمہارے لیے دین اور دنیا دونوں میں معین و مددگار ثابت ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔